لیکن واحد جون 2025 سے لے کے اب تک ہر روز اگر ایک ہی منترا پڑھا ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ نے تو وہ مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل، مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل، مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل۔ ہماری لیڈرشپ نے جس احسن طریقے سے سارے معاملات کو کیا اور اسی میں انسانیت کی فلاح اور بہتری ہے، یہ میں نے نہیں دیکھا تو یہ چیز ہے ہی نہیں دنیا میں، یہی ان یوتھیوں کی شخصیت اور پرسنالٹی ہے۔ تو اس وجہ سے اس کلٹ سے باہر آ کے پاکستان کی سوچو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فیاض الحسن چوہان۔ آج اس وقت پورے پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر صرف ایک ہی ٹاپک ہے جو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ دنیا کا کوئی رسالہ ہو، کوئی اخبار ہو، کوئی میگزین ہو، کوئی یوٹیوب چینل ہو، کوئی الیکٹرانک میڈیا کا چینل ہو، کوئی کسی قسم کا بھی ذرائع ابلاغ کا کوئی ٹول ہو اور عوام کا کوئی رہن سہن کا کونا کھدرا ہو، پوری دنیا کے اندر ایک ہی ٹاک آف ٹاؤن ہے، وہ ہے جناب واشنگٹن اور تہران کے امن مذاکرات، اور اس امن مذاکرات کے درمیان جو آربیٹریٹر، ثالث اور میڈیٹر ہے پاکستان، اور پاکستان کو لیڈ کرنے والا فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر، اور ان کے ساتھ پھر پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور پاکستان کا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار۔ یہ ٹوٹل اس وقت ڈسکشن پوری دنیا کے اندر ہے۔ اسی ڈسکشن کے تحت آج ابو ظہبی یو اے ای کا ایک ریاست کا ایک اخبار دا نیشنل، اس نے بڑا زبردست اپنی ہیڈ لائن لگائی، اس پہ لگایا جناب ڈونلڈ ٹرمپ کے پسندیدہ فیلڈ مارشل، یہ اس کی آج ہیڈ لائن تھی۔ اور پھر اس نے ڈیٹیل کے ساتھ پورا مضمون، پوری خبر دی کہ فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، اور کیوں ڈونلڈ ٹرمپ کے وہ فیوریٹ بن گئے کہ جس ڈونلڈ ٹرمپ کو دنیا کا کوئی لیڈر، دنیا کی کسی سپر پاور کا سربراہ، دنیا کے کسی فائنینشیل سپر پاور کا سربراہ، دنیا کا تھرڈ ورلڈ ترقی پذیر ممالک کوئی ملک بھی ہو، اس کا سربراہ اس کو بھاتا نہیں ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک وہ اس کی گوشمالی نہ کر لیں، طنز و مزاح میں کریں، سیریسلی کریں، جیسے بھی کریں۔ لیکن واحد جون 2025 سے لے کے اب تک ہر روز اگر ایک ہی منترا پڑھا ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ نے تو وہ مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل، مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل، مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل، اور اب اس کے ساتھ ساتھ مائی فیوریٹ پرائم منسٹر شہباز شریف۔ یہ ایسے ہی نہیں ہوا، اس کے پیچھے پوری جدوجہد ہے، اس کے پیچھے پوری سٹرگل ہے۔ اور پھر ابو ظہبی کے اس اخبار دا نیشنل نے بڑا کیٹاگوریکلی لکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس کو دلی طور پہ کیوں پسند کرتے ہیں کہ فیلڈ مارشل دلیر آدمی ہے، جرأت مند آدمی ہے، باوقار اور باحوصلہ سپہ سالار ہے، ہمت اور ولولے والا سپہ سالار ہے، کلیئر کٹ سٹینس رکھنے والا سپہ سالار ہے۔ اور پھر ابو ظہبی کے اس اخبار نے آگے تفصیل ساری لکھی، اس نے کہا یہ فیلڈ مارشل، یہ جناب پاکستان کی ISI، وہ ایجنسی کے جو ہمارے ماتھے کا جھومر ہے اور پوری دنیا جس کو مانتی، جانتی، پہچانتی اور گردانتی ہے، اس کے سربراہ بھی رہے، اور پھر ملٹری انٹیلیجنس، فوج کی جو انٹیلیجنس کا ادارہ ہے، اس کے ہیڈ بھی رہے۔ اور پھر بتایا کہ بنیادی چیز ان کی جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ذہن میں عزت اور وقار ہے، وہ جرأت، دلیری کے علاوہ وہ علاقائی سالمیت کے حوالے سے پاکستان کی اور بقا کے حوالے سے ان کا مضبوط اور فرم بیلیوز اور سٹینس ہے۔ پھر جناب جغرافیائی خود مختاری پاکستان کی، اس کے حوالے سے جناب ان کا ایک ڈیڈیکیٹڈ قسم کا ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر۔ کنونشن سینٹر کے اندر کھڑے ہو کے اسے کہا تھا نا، تمہاری 7 نسلیں بھی پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، ہندوستانیوں، انڈین راؤ کے پلو۔ اور پھر مودی کو اور اجے شنکر کو اور راجناتھ کو اور امت شاہ کو اور اجیت دیول کو، یہ جو 5 کا
ٹولہ ہے نا شیطانوں کا، ان کو مخاطب کر کے جب اس نے کہا تھا نا تو ایک دفعہ سارے ہل گئے تھے، پاکستانی بھی ایک دفعہ ہل گئے سن. یہ ابھی جنگ نہیں ہوئی تھی، جنگ شروع ہونے سے پہلے کی بات ہے. اوورسیز پاکستانی سارے آئے ہوئے تھے تو ان کو بٹھا کے فیلڈ مارشل نے کہا تھا کہ یہ صفائی پاڑ دو جناب، کہ جس میں انڈیا اگر یہ سوچتا ہے کہ وہ پاکستان کو کوئی نقصان پہنچائے گا یا پاکستان کے کسی جناب علاقے کو، بلوچستان کو، کے پی کے کو، یا کسی پاکستان کی ٹیریٹری کو وہ نقصان پہنچائے گا، تو اس بنیاد پہ وہ جو جغرافیائی خود مختاری پاکستان کی اور پاکستان کی علاقائی سالمیت اور بقا، اس کے اوپر جو اس کے بیلیوز ہیں، وہ وجہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی نظروں میں ان کی رسپیکٹ اور ان کے احترام کی. اور پھر جس سلجھے طریقے سے، جس پولیٹیکل طریقے سے، جس خوبصورتی کے ساتھ ایک فوجی ہونے کے باوجود کمال حکمت عملی کے ساتھ، ٹیکٹس کے ساتھ، وہ والا کرائسس کہ جس نے ساری دنیا کی مت ماری ہوئی تھی، برطانیہ سے فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ وہ کدھر جائے، ادھر جائے ادھر جائے، امریکہ تھرٹ لگا لگا کے تھک گیا، یورپ کو اور نیٹو کو جناب فیصلہ نہیں ہونے پا رہا تھا کہ امریکہ کے ساتھ چلے نہ چلے، ادھر خلیجی ممالک کے ساتھ چلے نہ چلے، حالانکہ سارا تیل یہاں سے جاتا تھا. وہ بالکل درمیان میں لٹکے ہوئے تھے، کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے. ایسی حالت میں ایک فوجی نے، جس کی ساری زندگی جنگیں لڑتی ہوئی گزری ہوگی محاذ کے اوپر، توپیں اور بندوقیں اور ٹینکوں اور کے حوالے سے اور گولوں کے حوالے سے، جس کی ڈز کے اوپر ہی ساری زندگی گزری ہوگی، لیکن اس نے بھی اتنی خوبصورتی کے ساتھ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پولیٹیکلی ایران کو، سعودی عرب کو، خلیجی ریاستوں کو، ترکی کو، مصر کو، امریکہ کو، ایران کو، ساروں کو جناب خوبصورتی کے ساتھ ڈیل کیا، اور ہمارا جو ازلی دشمن تھا اس خبیث کو نکرے لگا دیا. اور وہ اتنی سی بوتی لے کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ننگی گندی گالیاں جناب اوپنلی غیر پارلیمانی زبان استعمال کر کے، اجے شنکر جیسا، وہ جسے کہتے ہیں نا چوسی ہوئی گڈیری جتنا جس کا منہ ہے، ترکے جیسا جناب اس کی جسہ ہے، پھونک مارو تو جناب وہ 6 دفعہ ہلے گا. اس نے جناب پاکستان کو گالی نکالی میڈیا کے اوپر. وہ اندر کی ان کی خباثت، اندر کی ان کی احساس کمتری، اندر کا ان کا فرسٹریشن، اندر کا ان کا کمپلیکس تھا کہ پاکستان جناب شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں آسمان کی بلندیوں پہ کیوں جا رہا ہے، اس کی اہمیت کیوں بڑھ رہی ہے، اس موجودہ کرائسس کے اندر اسی کا نام، اسی کی مالا ہر کوئی کیوں چم رہا ہے، وہ کیوں مین رول پلے کر رہا ہے، وہ مین سٹریم کے اوپر جناب کیوں موجود ہے، اور ہمیں کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. الٹا جناب ایران، جس کو ہم اپنا دوست کہتے تھے اور وہ ہمیں دوست کہتا تھا، اس نے ہمیں چھتر اور لتر مارنا شروع کر دیے، اور آبنائے حرمت سے ہمارے جہاز اس نے روک لیے اور ہمیں ناکو چنے چھپوا رہا ہے. اور پھر ہم نے جو غلط حرکت کی، ہمارے جناب مودی نے، وہ جا کے اسرائیل جا کے بیٹھ گیا جنگ کے شروع کے 2 دنوں میں یا اس سے پہلے، وہ ایران اس کی وجہ سے اس کا جناب نفرت کرنا شروع ہو گیا. اب وہ کسی جگہ بھی نہیں رہا. تو خوبصورتی سے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اس کو نکرے بھی لگایا، جو 80 سال سے چور 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 کڑ 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 پاکستان کے خلاف لگا ہوتا تھا اور کہتا تھا ہم 7 گنا جغرافیہ، ہم 7 گنا بڑی آبادی، ہم 7 گنا بڑی اکانومی، وہ ٹکے ٹوکرے کا نہیں اس کو چھوڑا. تو جناب یہ ابو ظہبی کا اخبار نہیں، یہ دنیا کا ہر اخبار، ہر رسالہ، ہر جریدہ، ہر میگزین، ہر جناب آپ کا میڈیا ویب سائٹ، میڈیا چینل، یوٹیوب چینل، الیکٹرانک میڈیا کے اندر اس وقت فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر کی گڈی چڑھی ہے. آپ کو یاد ہے اسی آزاد ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے میں نے آپ کو کہا تھا 21 اپریل سے پہلے دوسرا دور شروع ہوگا. یہ میں نے آپ کو کہا تھا. میں نے آپ کو یہ بھی پچھلے پوڈ کاسٹ میں کہا تھا، جب آپ کی منڈیر صحیح چڑھ جائے گی جناب، یہ بیل، امن کی بیل جناب منڈیر چڑھے گی، تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ بھی یہاں پر پاکستان میں جناب آئیں گے. آج وہ ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. باقی یہ ٹھک ٹھک جو ہے نا ہلکی پھلکی، وہ چھیمے نائی تے مودے کسائی دی بھی آپس لڑائی ہو جائے نا، تو جناب وہ کم از کم 6 7 8 10 جناب آپ کے سیشنز ہوتے ہیں جرگے کے، کسی ناظم، چیئرمین، کونسلر، ایم این اے، ایم پی اے، وزیر مشیر کے ڈیرے پہ، اور اتھوں جناب چھیما نائی جناب آکڑ چوئے گا، اتھوں مودا کسائی ہوئے گا، ایک دوسرے کے خلاف گالم گلوچ بھی چلتی رہے گی، جرگے بھی ہوتے رہیں گے، سٹنگز بھی ہوتی رہیں گی، اور جناب معاملات بھی آخر ہوتے ہوتے سارٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں. یہ تو پاورز ہے.
ایک عالمی طاقت ہے اور ایک ریجن کی طاقت ہے. تو یہ چھوٹی موٹی ٹھک ٹھک، اس نے میزائل مار دیا، اس نے گولی چلا دی، ایک جہاز کی طرف سے یہ ہو گیا، بیان بازیاں یہ لگی رہتی ہیں. لیکن انشاءاللہ پاکستان، ریاست پاکستان، وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل پاکستان، ان کی محنت، ان کی جدوجہد، ان کی صلاحیت، ان کی ڈیڈیکیشن، ان کی ایفیشنسی، ان کی پروفیشنسی، ان کی ایبلٹی، ان کی کمپیٹنسی، وہ رائے گاہ نہیں جائے گی. یہ بات میری لکھ رہے ہیں. اور انشاءاللہ اگلے چند دنوں کے اندر آپ کو یہ جناب اس کرائسس کا اینڈ اور ورلڈ وار 3 اس کے خاتمے کی پیش بندی کے طور پر آپ کو انشاءاللہ خوشخبریاں ملیں گی. اور پھر اس خوشخبریاں ملنے کے بعد ایک ایسا تاریخی معاہدہ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو ہوگا کہ جس میں پاکستان سرخرو، پاکستان کے سر پہ عزت، وقار، احترام کا تاج، اور پھر جناب عالمی سپر پاور کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ، ایران کا صدر مسعود پزشکیان، اور جناب ترکی کے صدر طیب اردگان، اور پھر جناب آپ کے مصر کے پریزیڈنٹ، آپ کے انشاءاللہ قطر، بحرین، یمن، سعودی عرب، کویت اور ان تمام ممالک کے سربراہان پاکستان میں ہوں گے. اور پھر اس معاہدے کے اوپر انشاءاللہ دستخط ہوں گے. یہ ماحول انشاءاللہ بنے گا. بینگ اے پاکستانی اینڈ بینگ اے ہیومن، یہ ہم میں سے ہر ایک کا فرض بنتا ہے کہ ہم یہی ایکسپیکٹیشن رکھیں کہ ہماری لیڈرشپ نے جس احسن طریقے سے سارے معاملات کو کیا، اور اسی میں انسانیت کی فلاح اور بہتری ہے. خدا نخواستہ یہ ساری چیزیں سبوتاز ہو جاتی ہیں تو پھر انسانیت اور روح انسانیت جو بھگتے گی وہ میری اور آپ کی سوچ سے باہر ہے. لیکن اللہ پاک ایسا نہیں ہونے دے گا. پاکستان اور ریاست پاکستان اور قائدین پاکستان کے سرصدقے انشاءاللہ. اور دوسرا ایشو، کل جلسہ کیا، ٹھیک ہے نا جی، مردان کے اندر. وہ آپ کا قیدی نمبر 420 جیل میں ہے اڈیالہ. اس وقت پوری دنیا کے اندر اور خصوصاً پاکستان میں بچے کی نظروں میں، زبان میں، قول میں، فعل میں اس وقت جناب پاکستان کی عزت، وقار، احترام کہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پورا 10 منٹ کا تجزیہ دیا، اس کے حوالے سے لوگوں کی توجہ ہے. لیکن آگ لگی ہے بستی میں، یوتھی اپنی مستی میں. جناب وہ ادھر جلسہ کھیلنے لگے ہیں اور بڑا کیا مار رہے ہیں کہ جناب بڑا کامیاب جلسہ ہو گیا. ابھی بھی عوام پاپولرٹی کے حوالے سے عمران کو اپنے دلوں میں بسائے بیٹھی ہے، قیدی نمبر 420 کو، اور عوام گھروں سے نکلنے کو بےتاب ہے. میں آپ کو ایک تجربہ بتاؤں، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، یہ اس سے ڈبل جلسہ کریں. سیاسی کارکن کی حیثیت سے ہم جانتے بھی ہیں، اس چیز کو سمجھتے بھی ہیں کہ جب اقتدار، صوبے کا اقتدار جس پارٹی کے پاس ہوتا ہے نا، وہ تھکی سے تھکی پارٹی بھی ہو، اس کے لیے 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ کا جلسہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا. سرکاری مشینری کو استعمال کر کے، سرکاری پولیس کو، انتظامیہ کو، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو، زراعت ڈپارٹمنٹ کو، میونسپل ڈپارٹمنٹ کو، بلدیاتی ڈپارٹمنٹ کو، ہر ایک ڈپارٹمنٹس کو استعمال کر کے اور اس کا پیسہ استعمال کر کے. کاف لیگ جیسی پارٹی جو اپنی بنیاد رکھنے سے لے کے آج تک عوامی طور پہ پاپولر نہیں تھی، اور اپنے 5 سالہ اقتدار کے اندر بھی وہ 1% پاپولر نہیں تھی 2002 سے لے کے 2007 تک. لیکن اس نے اتنے بڑے بڑے جلسے، اور جو سب سے بڑا جلسہ تھا وہ اس وقت تھا کہ جب اس کی پاپولرٹی زمین دوز اور زمین بوس ہو چکی تھی 2006 کے اندر. اقتدار کا آخری سال سے پہلے لوگ نام سننے کے روادار نہیں تھے، بلکہ لال مسجد کا ایشو بھی جولائی کے اندر شاید ہو چکا تھا، 2007 میں شاید. اس وقت مینار پاکستان پہ چودھری شجاعت صاحب نے اور چودھری پرویز الہی صاحب نے وہ جلسہ کیا تھا کہ لوگوں کی آنکھیں کھل گئی تھی، آنکھیں. اتنا بڑا جلسہ کیوں؟ صوبائی حکومت اپنے پاس تھی. تو جناب صوبائی حکومت کو استعمال کر کے آپ نے کرپشن کے، اقربا پروری کے اور اپنی سیاسی مفادات کے جو ریکارڈ قائم کیے ہیں، ان میں سے ایک ریکارڈ کل کا جلسہ تھا. لیکن اس سے حاصل وصول آپ کو جناب کچھ بھی نہیں ہونا. آپ کہیں نا کہ قیدی نمبر 420 کی رہائی ہو جائے گی، وہ کوئی نہیں ہونی، سمجھ گئے؟ تو یہ آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے
ذرا وہ سہیل آفریدی نہ ہی نون وزیر اعلیٰ، نہ کما، نہ کھٹو، نہ اہل، نہ مراد، نہ پختہ، نہ تجربہ کار. باتیں سنو اب جاتے جاتے ایک اور دلچسپ سن لیں. ان کے قیدی نمبر 420 جو ان کا لیڈر ہے اس کی بھی الف بے بھی الٹی ہے، اے بی سی بھی الٹی ہے، 1 2 3 بھی الٹی ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے نہ دین کا نہ دنیا کا. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، 12 موسم پاکستان میں بنا دینا، جاپان اور جرمنی کی سرحدیں ملا دینا، اور سب سے دلچسپ وہ کہتا ہے 1600 6080. یار مجھے آپ ذرا سارے بیٹھ کے نا ذرا 5 منٹ نہیں تو 5 گھنٹے بھی بیٹھ کے یہ 1600 8580 1600 8580 یار یہ کوئی لفظ ہے؟ یہ کوئی ہنسا ہے؟ یہ کوئی میتھمیٹک کا جو کوئی رول ہے؟ کوئی ہے تو آپ مجھے بتا دو. ایگزیکٹلی یہی چول ماری ناپختہ نائن نون وزیر اعلیٰ نے اس جلسے میں. کہتا ہے یہ جو امریکہ اور ایران کے اندر صلح ہو رہی ہے، یہ میرے قائد نے 2002 کے اندر جو سوچ دی تھی، اور اس میں اس نے کہا تھا کہ میری خواہش ہے کہ امریکہ اور ایران اسلام آباد آ کر صلح صفائی کریں اور جفیاں اور چمیاں اور پپیاں لگائیں. تو آج وہ 34 سال پرانی میرے قائد کی جناب خواہش پوری ہو رہی ہے. 2002 جناب 24 سال بنتے ہیں، 34 نہیں بنتے. پہلی تو تمہیں چول ماری جنا، نہ لینا تے نہ دینا، نہ 3 میں نہ 13 میں، ہاں نہ 21 میں نہ 32 میں، اور تم کہتے ہو یار یہ جو سارا کریڈٹ. اور پھر آگے سے پھر آپ کی میتھمیٹکس بھی اپنے لیڈر کی طرح کہ 2002 کے اندر اس کا یہ ویژن تھا، اس وجہ سے 34 سال پرانا ویژن جیت گیا. او بھائی وہ 24 سال بنتے ہیں. ہر چیز الٹی، دماغ الٹا، عقل الٹی، دانش الٹی، فہم الٹا، منطق الٹی، دلیل الٹی ان یوتھیوں کی اور ان کے کلٹ کی. اب یہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ اس کو سندھ باد حجازی اور کمانڈر سیف گارڈ، ہر موقع پہ یہ اس کو کمانڈر سیف گارڈ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. او بھائی مان لو توتی بول رہا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا، توتی بول رہا ہے شہباز شریف کا، توتی بول رہا ہے اسحاق ڈار کا. مان لو اس کو، یہ ریئلٹی ہے. تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا. کسی پاگل سے کسی نے پوچھا کہ ہیلی کاپٹر ہے دنیا میں؟ اس نے کہا نہیں ہے، ہوتا ہی نہیں ہے، یہ ہے ہی نہیں کوئی چیز. تو اس نے کہا پوچھنے والے کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا کیونکہ میں نے ہی نہیں دیکھا. کہ میں نے نہیں دیکھا تو یہ چیز ہے ہی نہیں دنیا میں. یہی ان یوتھیوں کی شخصیت اور پرسنالٹی ہے. تو اس وجہ سے اس کلٹ سے باہر آ کے پاکستان کی سوچو. پاکستان اس وقت جشن منانے کی تیاری کر رہا ہے، اور انشاءاللہ ایسا جشن ہوگا پوری دنیا میں. پاکستان کا جھنڈا، میں حیران رہ گیا، مصر نے پاکستان کے حوالے سے اور فیلڈ مارشل کے حوالے سے ترانہ لایا ہے. ایران نے جناب ایک نہیں دو نہیں کئی ترانے فیلڈ مارشل اور پاکستان کی عظمت کے یہ پچھلے 20-25 دنوں میں. اور سکھوں نے جناب انہوں نے فیلڈ مارشل اور پاکستان کی گڈی چڑھائی ہوئی ہے. دنیا کا ہر ملک، قسم خدا کی ہالینڈ سے کچھ لوگوں سے رابطہ ہوا، میری فیملی کے لوگ ہیں، کینیڈا میں ہیں، آسٹریلیا میں ہیں، آگے پیچھے بھتیجے بھانجے. وہ بتاتے ہیں کہ ٹکے آنے کی پاکستان کی شہریوں کی کوئی عزت اور وقار نہیں تھی آج سے 1 سال پہلے تک. لیکن جب سے ہم نے فیلڈ مارشل کی قیادت میں جنگ جیتی ہے، اور اس کے بعد جو ڈونلڈ ٹرمپ نے غزل پڑھنا شروع کی، اس نے جو منترا اور انترا بولنا شروع کیا پاکستان کی واہ کا، ریاست پاکستان کی واہ کا، فیلڈ مارشل کی واہ کا، شہباز شریف کی، آج یورپ کے ہر ملک اور مشرق وسطیٰ افریقہ کے ہر ملک میں پاکستان کا ڈنکا بول رہا ہے. اور میرا ایک اپنا ڈائلاگ ہے کہ امریکہ سے لے کے افریقہ اور ہند سے لے کے سندھ، جناب پاکستان پاکستان ہے. تو یہ ماننا پڑے گا گڈی چڑھی ہے فیلڈ مارشل کی، اور اللہ پاک اس کو عزت دے، کیونکہ اس کی عزت میں اس وقت پاکستان کی عزت ہے.